چاہتے ہیں اگر تھوڑا سا آواز لمبی کریں نا بھائی، ایکو سے تھوڑا سا لمبی کریں تو اچھی لگے گی. چاہتے ہیں اگر کیا کہنا، تھوڑا سا کم کریں. زندگی کی خوشی چاہتے ہیں اگر، زندگی کی خوشی اپنا دل آئینہ کیجیے. پورا مجمع ایک مرتبہ استقبال کرے اور بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی اپنا دل آئینہ کیجیے. یار تو یار ہیں اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے بھی تو زندہ باد یار ہیں اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے دعا کیجیے. آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہے میں جو پڑھ رہا ہوں؟ کوئی ایک بتا دے کہ میں نے یہ 2 لائن کیا پڑھا ہے. دشمنوں کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ تو بتا ہی دیں گے کیونکہ آپ تو سنے ہوئے ہیں. ارے کوئی میں بھی ہوں بھائی. ایسا کوئی کنفیوژن نہ رہے. دیکھیے ہم بولیں مفتی سعد النجیب صاحب کا بیان ہو تو آپ کنفیوژن میں نہ رہیں کہ بولا کیا جا رہا ہے. مائک کی وجہ سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں چاہتا، میں بالکل نہیں چاہتا. اس وجہ سے میں پوچھا آپ سے. تو ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے نا؟ تو اگر آپ لوگ حضرات کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے، پورے طریقے سے آپ کے پاس آواز پہنچ رہی ہے، تو کیوں کنجوسی کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کنجوسی کرنے کی؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا سر بھائی. مجھے پتا ہے آپ کون سے شیر پر کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو کر داد دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح پتا ہے، وہ سب بھی میں کر سکتا ہوں. لیکن علماء کرام موجود ہے تو کچھ اچھے شیر سنا دوں آپ کو. حاضر کر دیتا ہوں سماعت فرما لیں. چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی اپنا دل آئینہ کیجیے. رب کونین کے ذکر و اذکار سے مومنوں درد دل کی دوا کیجیے. آپ تھوڑا سا گرم ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. پیش کر رہا ہوں سنیں کہ رب کونین کے ذکر و اذکار سے مومنوں درد دل کی دوا کیجیے. گر تمہیں باغ جنت کی ہے آرزو، ہر گھڑی ذکر صلی اللہ کی. باغ جنت کی ہے آرزو، ہر گھڑی ذکر صلی اللہ کیجیے. ایک شعر آپ حضرات کی ذہین سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ سرورے مفتی صاحب یہ شعر دیکھیے گا. اسد بھائی آپ حضرات جو باتیں اپنی تقریر میں کہتے ہیں میں نے 2 لائن میں کہنے کی کوشش کی ہے. 2 لائن میں اگر ان تک بات پہنچ جائے تو آپ کی دعائیں خصوصی میں چاہوں گا. پیش کر رہا ہوں. دانش بھائی دیکھنا یار، میرے نہ آنے پر آپ نے سنبھالا مورچہ پورا آپ نے اب تک سنبھالا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شعر پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائیں. سرورے دو جہاں کا یہ فرمان ہے، کیا بات ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے. بات اگر سچی لگے تب آپ بولیے گا. پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. سرورے دو جہاں کا یہ فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے.
اے میرے دوستوں اب خدا کے لیے تم نمازیں نہ اپنی قضا کی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اے میرے دوستوں اب خدا کے لیے تم نمازیں نہ اپنی قضا کیجیے. کیا کرے بیچارہ وہ جلدی میں آ گیا اور مجھ سے کان میں آ کر کہہ رہا ہے شکیل بھائی کہ یہ پیسے رہ گئے بعد میں انشاءاللہ کتنا دے دوں گا یہ نہیں پتا. قاری صاحب آپ کے شاگرد سب بہت یونیک ہیں. ہاں ایک شعر اور پڑھوں، نوجوانوں کے من والی بات ہو جائے. حدیث کا ایک مفہوم بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا اور آپ سب کے دل کی بات ہو جائے گی. کیا بات ہے. بہت کم یہ بات آپ شاید آپ کو کوئی بتاتا بھی ہوگا. ایک شعر پڑھ رہا ہوں سماعت فرما لیں. آتا ہوں. رب کونین کے ذکر و اذکار سے مومنوں درد دل کی دوا کیجئے. ان جیسے چچا لوگوں کے لیے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرما لیں. آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک. دیکھیے گا قاری صاحب، آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک. اس لیے اے میرے بھائیوں وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیا بہت اچھے. بہت اچھے اسد بھائی، زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ. اپنے بچوں کی شادی کیا کیجیے. شادی ہو گئی ہے نا آپ کی؟ ہاں مسئلہ اگر اٹکا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. بہت اچھا. ایک مرتبہ آگے سے پیچھے تھوڑا مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ. دیکھیے میرے شعر پر اسی نے داد دیا ہے جس کی عمر 22 سے 25 سال کے بیچ ہے اور اس کے من والی بات ہو گئی. یہ شعر پھر پڑھ دوں؟ اجازت دے ایک مرتبہ ہاتھ اڑا کر کہنا سبحان اللہ. آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک. اس لیے اے میرے بھائیوں وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیا کیجیے. اس لیے اے میرے بھائیوں وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیا کیجیے. اپنی خندق میں خود ہی اپنے خندق میں گرو گے میاں دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم. دیکھیے کہ بطور خاجہ پچھلی سب میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو شریک کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اپنی خندق میں خود ہی گرو گے میاں دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم. کر نہیں سکتے گر تم کسی کا بھلا تو خدا کے لیے مت برا گر تم کسی کا بھلا تو خدا کے لیے مت برا کیجیے. بہت اچھے. واہ 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 واہ.
माला का चक्कर छोड़ दे, माल भले ले आए। हैं? सही बात है ना? आप लोग सुनना चाह रहे हैं, आप लोग ये बीच में जो माला पहना रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आपको हो रहा है। मदरसे के जितने बच्चे हैं जिनकी दस्तार होनी है वो बच्चे पीछे वाले कमरे में चले आए। जितने बच्चे हैं दस्तार जिनकी होनी है जहां कहीं भी है वो मदरसे के कमरे में आ जाए। फौरन इसके बाद दस्तार बंदी का मंजर होगा इंशाअल्लाह। एक शेर और पढ़कर उसके बाद मैं एक नाते पाक तक पहुंच रहा हूं, जल्दी से पेश कर रहा हूं। खूबसूरत सा शेर हाजिर कर देता हूं, समात फरमाएं। माँ दरे अलकमा जब खफा हो गई, क्या कहने, मौत के वक्त कलमा निकलता न था। मादरे अलकमा जब खफा हो गई, मौत के वक्त कलमा निकलता न था। माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, असद अपनी माँ को न हरगिज़ खफा कीजिए। माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, असद अपनी माँ को न हरगिज़ खफा कीजिए। सुफियान भाई, चार मिसरों का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है, उसके बाद जल्दी से एक मुकम्मल नाते पाक पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। पता होगा कितने लोग हैं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाएं। और कितने हैं जो अपनी सास से मोहब्बत करते हैं? वो भी हाथ उठा दें। है कुछ लोग, नहीं करना भी चाहिए, लोग करते भी हैं। वही सुनेंगे, चार मिसरों का अच्छा सा सहारा ले रहा हूँ। लेकिन सास से भी मोहब्बत करी जाती है, गुनाह नहीं है, लेकिन माँ का जो मकाम है उनका अलग मकाम है, सास का अलग है, बीवी का अलग है, बहन का अलग है, सारे के हुकूक अलग अलग है। मतलब हाजिर कर देता हूँ, समात फरमा ले। थोड़ा सा आवाज़ मुझको दो ना भाई, आवाज़ ऐसा लग रहा है बहुत दूर से मैं खुद पढ़ रहा हूँ, कहीं और पढ़ रहा हूँ, मुझे आवाज़ मिल रही है। इसकी आवाज़ बढ़ाइए, ये बगल में जो है। खूबसूरत सा मतलब चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए। सुफियान भाई जुड़े। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए। शुक्रिया असद भाई, माशाल्लाह। ये पूरे बहरा वाले आए हुए हैं आपके लिए, सामने जितने हैं। परसों जहाँ थे आप बहरा में। अच्छा, हाँ, क्या बात। इनाम देने के लिए हैं, आप नाम ही नहीं ले रहे ना। लीजिए, देखिए 500 कैसे गिरेगा। भले ही भूख की शिद्दत, वो कांके से भी बहुत लोग आए हैं, हुसीर से भी कुछ लोग आए हैं, रांची से बहुत सारे दोस्त मेरे भाई अभी मुलाकात भी मुझसे की है, हुसीर से, असद उसद वगैरह बहुत सारे लोग आए हैं, बहेरा से भी माशाल्लाह आए हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों के आने को कबूल फरमाए, मोहब्बत करते हैं अपने भाई से। पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए। अपनी तड़प है, आप लोगों की तड़प बनाकर इसे शेर बनाने की कोशिश करता हूँ। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में। अब अगली लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत अच्छा सब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
کیا کہنے چھوڑ کر ماحول ہموار کر دیا آپ نے واہ 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 وہ ہرگز جان نہیں سکتی. کیا کہنے زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ بھائی، یہ ہمارے گاؤں کے ہیں اسد بھائی بہت شکریہ. ہمارے گاؤں کے ہیں اچھا ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تو سفیان کو بھی انعام دیا کرے بھائی، وہ پچھلے والے دروازے سے مل جاتا ہوگا. ارے 4 مصرے اور پڑھ کر اس کے بعد جو حکم ہوا ہے سفیان بھائی کا وہ کلام پڑھوں گا انشاءاللہ. مفتی صاحب کے تقریر کے بعد انشاءاللہ 2-3 کلام اور پڑھوں گا آدھے گھنٹے، اور آپ کو بہترین کلام سناؤں گا انشاءاللہ. آج بالکل ایک نیا کلام سناؤں گا. خوبصورت سے شعر پڑھتا ہوں. تہجد میں دعائیں مانگنے لگتی ہے رو رو کر. کیا کہنے ارے ماں کے دیوانوں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہہ دو سبحان اللہ. تہجد میں دعائیں مانگنے لگتی ہے رو رو کر. جب اپنے لاڈلے پر غم کا پہرا دیکھتی ہے ماں. سفر سے لوٹنے پر بیگ کے سامان سے پہلے، سفر سے لوٹنے پر بیگ کے سامان سے پہلے بڑے ہی غور سے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے ماں. بڑے ہی غور سے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے ماں. بہت شکریہ. آئیے ایک مکمل کلام پڑھ کر اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ کی جو فرمائش ہے انشاءاللہ دوسری راؤنڈ میں پوری کر دوں گا. جی اب دستار بندی کے بعد پڑھیں. ایک نعت پڑھ لیں جلدی سے، دستار بندی ہو ہی جائے گی. 2-3 شعر ہے وہ جب تک یہ سب کام ہوگا تب تک میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. لیکن اس کلام کے لیے تھوڑا سا مزاج بنائیں انشاءاللہ. پیش کر رہا ہوں خوبصورت سا مطلع جلدی سے سماعت فرما لیں. بنا دیجئے میری قسمت خدا را، بنا دیجئے میری قسمت خدا را. حضور آپ کو دیکھنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ. کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو سب میرا ساتھ دیں گے اور پڑھیں گے میرے ساتھ تو مجھے اور اچھا لگے گا. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. پہلا من سماعت فرمائے سفیان بھائی. ہو بھائی بہت اچھے اسد بھائی. کہ چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں، رخ والضحا کا میں دیدار کر لوں، رخ والضحا کا میں دیدار کر لوں. یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ہو اسد بھائی بہت اچھے زندہ باد زندہ باد. کہ نکلنے کا جب نکلنے کا اس نے
اس نے رستا نہ پایا. تعریفی شعر ہے بابا. خالد صاحب یہ شعر دیکھیے حضرت بطور خاص تھوڑا سا مائنڈ سے بالکل پریشر ہٹا دیں اور یہ شعر سن لیں تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. کہ نکلنے کا جب اس نے رستا نہ پایا. یہ جو چوکیدار حضرات کھڑے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ بھی جڑ کر سن لیں تو مزہ آ جائے گا. ایک مرتبہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں یہ شعر سنیں. کہ نکلنے کا جب اس نے رستا نہ پایا ابو بکر کے پاؤں میں اس نے کاٹا. ابو بکر کے پاؤں میں اس نے کاٹا. بڑے ہی عقیدت سے پھر سانپ بولا حضور آپ کو دیکھنا. پورا مجمع ہاتھ اٹھائے. پورا مجمع ہاتھ اٹھائے. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہنا. نہیں پڑھنا چاہ رہے, ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے آپ کو. نہیں پڑھنا چاہ رہے, یہ پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں پڑھنا چاہ رہے. تھوڑا سا حضور آپ کو, سارے لوگ آواز میرے تک آئے. حضور آپ کو ایک شعر اور پڑھوں. امی عائشہ کی قدر ان جاہلوں کو کیا معلوم کیا کہنے. جو گستاخانہ الفاظ بولتے ہیں. انہیں کیا معلوم, ام المومنین ہیں ہماری مائیں بھی ان پر قربان. امی عائشہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں, سنیں. عمر عائشہ سے لجاجت سے بولے. عمر عائشہ سے لجاجت سے بولے قریب ان کے مجھ کو بھی دفنایا جائے. قریب ان کے مجھ کو بھی دفنایا جائے. میں قدموں میں رہ کر لحد میں ہمیشہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور